بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے قصے کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے خروج۔ ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ اور پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں اس طرح سے ملتا ہے، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معیشت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے، ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تمہیں ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اس میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ اعرافیہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ درخت جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے کھا لیا تھا، وہ درخت کون سا تھا؟ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وہب بن منبہ اللہ نے فرمایا، اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں، یہ اختلاف معمولی ہے۔ اللہ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ متعین طور پر یہ بیان فرما دیتا، لہٰذا اس میں رائے زنی سے اجتناب بہتر ہے۔ اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا، کیا وہ آسمان والی جنت ہے یا وہ زمین میں کوئی باغ تھا؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جنت آسمان میں ہے، اور اس کا نام جنت الماوا یا جنت الخلد ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبویہ کے الفاظ کا ظاہری مفہوم اس کی تائید کرتا ہے، مگر کچھ لوگ اس بنا پر اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے ہی نکال دیا تھا اور اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں آ سکے، مگر تائید کرنے والے لفظ وسوسہ سے دلیل لیتے ہیں کہ اس نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا اور وہ خود وہاں موجود نہیں تھا۔ کچھ روایات میں سانپ کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ ابلیس نے سانپ کو خوشنما بنا کر ان کے پاس بہکانے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں،
وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا۔ وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ۔ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھاتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ ہے اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ علماء کرام کا اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن نکالا گیا۔ اگر مذکورہ بالا حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ جس دن ان کو پیدا کیا اس دن انہیں نکالا گیا اور یہ سمجھا جائے کہ جنت کے اس ایک دن سے مراد موجودہ دنوں جیسی مدت ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے دن جیسے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ لیکن یہ رائے محل نظر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی تخلیق اور دن ہوئی اور جنت سے کسی اور دن نکلے، یا یہ کہا جائے کہ دن سے مراد 6000 سال کی مدت ہے، جیسے ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں طویل عرصہ ٹھہرے۔ حضرت ابن عباس بھی ان سے بھی مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان دھنا نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور، اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی اور حوا علیہ السلام کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے، اور یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی خراب بھی ہوتے ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے ساتھ دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا، اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیے۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ اگ گئے۔ وقت آنے پر انہیں کاٹا گاہا، جس سے دانے الگ کیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندھا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی اور پھر کھائی۔ اس طرح انہیں بہت سے محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سورۃ الطٰہٰ میں تنبیہ فرمائی تھی کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے گا، پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت اور سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ ہی سے سیکھے اور ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اللہ کی طرف توجہ کی، اس کے سامنے عجز و نیاز اور تذلیل کا اظہار کیا اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار کیا۔
آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اس سے آگے کی کہانی اگلی قسط میں انشاء اللہ تعالی پیش کی جائے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔